الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے، ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، تیسرا روزہ ہے۔ اس مبارک مہینے کو ہم اپنے لیے مبارک بنا سکتے ہیں، اور کیسے بنا سکتے ہیں اس بابت چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ رمضان المبارک اپنی ذات میں ایک مبارک مہینہ ہے۔ جیسے گڑ اور شکر اپنی ذات میں مٹھاس لیے ہوئے ہوتی ہے، اب کسی چیز کو میٹھا بنانا ہو تو جتنا گڑ اور شکر اس میں ڈالو گے اتنی وہ چیز میٹھی ہوگی۔ ایسے ہی رمضان المبارک اپنی ذات میں ایک مبارک مہینہ ہے۔ اب جتنی زیادہ محنت، کوشش، جدوجہد اس مہینے کو اپنے لیے مبارک بنانے کی ہوگی، اتنا زیادہ یہ مہینہ ہماری ذات میں اور ہماری زندگی میں مبارک ہوگا۔ جہاں ہم روزہ رکھ کر اس کو اپنے لیے مبارک بنا رہے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کر کے مبارک بنا رہے ہیں، تسبیح پڑھ کر مبارک بنا رہے ہیں، نوافل پڑھ کر مبارک بنا رہے ہیں، تراویح پڑھ کر مبارک بنا رہے ہیں، تہجد پڑھ کر مبارک بنا رہے ہیں، لیکن ماہ رمضان بہت زیادہ مبارک ہوگا اگر ہم اسے قرآن کریم کی روشنی میں مبارک بنائیں، اس عہد میں مبارک بنائیں، اس وعدے میں مبارک بنائیں جو ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھی، وہ ایک گروہ میں تبدیل ہو گئی، وہ یہودی بن گئے۔ امت مسلمہ کا خطاب اللہ نے ان سے لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ کے خطاب سے نوازا گیا، اور صحابہ کرام کو حجت بنا کر، دلیل بنا کر پیش کیا گیا۔ جو میثاق، جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے۔
وہ اس عہد پر پورے نہیں اتر سکے، ہمیں کوشش کر کے اس عہد پر پورا اترنا ہے۔ اور یہ جو سورہ بقرہ آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اسی عہد کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور جو بات کی گئی ہے اس میں جو انداز اپنایا ہے وہ بہت نرالا اور انوکھا ہے۔ آج جس چیز کو ہم نے رمضان المبارک کو مبارک بنانے کے لیے اختیار کیا ہے، آپ دیکھیں گے ان چیزوں کا نمبر آیت میں کہاں آ رہا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے، اب تک اپنایا نہیں ہے، اس کا نمبر آیت مبارکہ میں کہاں ہے۔ اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل یہودی اس عہد کو پورا نہیں کر سکے، اب ہمارے اوپر یہ عہد ہے کہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک بہو سے تنگ آ کر طلاق لی گئی، اب دوسری بہو آ رہی ہے تو ساس اسے سمجھا رہی ہے کہ میری پہلی بہو یہ کرتی تھی، اس کی یہ حرکتیں تھی۔ وہ اس لیے نہیں سناتی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کہانی سنا رہی ہے، اس لیے سناتی ہوتی ہے کہ اگر یہی غلطی، یہی چیزیں تم کرو گی، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس کا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی باعث نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے جو غلطی کی، یہودیوں نے جو غلطی کی، ان کو تو اس غلطی پر سزا ملے، اور وہی غلطی اگر ہم کریں تو ہمیں درگزر کر دیا جائے۔ اللہ تو منصف ہے، انصاف پسند ہیں، اس لیے اس عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور اس لیے بھی پورا کرنا ہے کہ یہ عہد رمضان المبارک کو ہمیں اپنی ذات میں مبارک بنانے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ ہو۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اس میں کسی کو شریک اور شامل نہ کیا جائے۔ خانہ کعبہ کے چکر لگانا، طواف کرنا نیکی ہے، اور کسی اور مزار، کسی اور درگاہ کے چکر لگانا، اس کے طواف کرنا شرک ہے۔ مینا میں اپنے جانور کو لے جا کر ذبح کرنا نیکی کا کام ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لیکن کسی مزار، کسی درگاہ پر نیاز کی نیت سے بکرا لے جانا شرک ہے۔ تو ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو خالص اللہ کے لیے تھی اس میں کسی اور کو شریک کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ اس میں ملاوٹ برداشت نہیں کی جا سکتی، توحید میں ملاوٹ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد جس کا نمبر فوراً آ رہا ہے وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ بلا مشروط احسان کرنا۔ انہوں نے جو کیا وہ میں کر رہا ہوں، جیسے ان کا میرے ساتھ سلوک تھا ویسا میرا ان کے ساتھ سلوک رہے گا، ایسے نہیں۔ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر گزرے، اب تمہاری باری ہے
بغیر جتلائے بغیر دکھائے احسان کرنا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرا پروردگار یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اسی کا ہم عہد کرتے ہیں، ہر نماز میں اس کو ہم دہراتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہی کی عبادت ہوگی اور اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بلا مشروط احسان کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، یہاں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، خیر خواہی کرنے کا حکم ہے، اور اس پر دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ آپ اپنے خونی رشتے میں تلخی پاتے ہیں، کڑواہٹ پاتے ہیں کہ ان کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ آپ سے میٹھی باتیں نہیں کرتے، وہ آپ سے ویسا معاملہ نہیں کرتے جیسے آپ کے دوست احباب کر رہے ہیں، ویسا اکرام نہیں کرتے جیسے آپ کے دوست احباب کر رہے ہیں، آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ، ان کا برتاؤ آپ کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کے دوست احباب کے ساتھ ہے۔ ان تمام تلخیوں کے باوجود آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، انہیں یاد رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں، دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی کر رہے ہیں، دوہرا اجر پا رہے ہیں، ایک رشتہ داری کو نبھانے کا، دوسرا وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ جو آپ نے ان پر خرچ کیا ہے اسے ادا کرنے کا۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، کوئی تو رمضان ایسا گزرے کہ جو کپڑے، جو جوتے، جو چیزیں میں اپنے بچوں کے لیے خرید رہا ہوں کسی ایک یتیم بچے کے لیے بھی خریدوں، جیسے میں اپنے بچے کو اس کی چوائس کے کپڑے دلانے کے لیے دکان لے جا رہا ہوں، کسی ایک یتیم بچے کی انگلی پکڑ کر میں اسے مارکیٹ لے جاؤں، شاپ لے جاؤں، اس کی پسند کے کپڑے اسے دلاؤں، اس کے چہرے پر جو مسکان ہوگی، جو خوشی ہوگی، اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے ارد گرد میں غریب پڑوسی رہتا ہے، آپ نے جو کچھ بنایا ہے افطاری کے لیے، کھانے کے لیے، کچھ اس میں سے پہنچا دیا جائے۔ بہت سارے خربوزے آپ کے وہاں آئے ہوئے ہیں، ایک آدھ خربوزہ غریب پڑوسی کے گھر پہنچایا جائے، اس کے بچے بھی کھا لیں۔ یہ ساری باتیں آپ کو رمضان کو اپنے لیے مبارک بنانے کی بتائی جا رہی ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ مسلمانوں سے اچھی بات کرو، اچھا سلوک کرو، للناس، انسانیت کے ساتھ آپ کی بولی میٹھی ہونی چاہیے، پیاری ہونی چاہیے، اخلاق سے پر ہونی چاہیے۔ جب آپ کا برتاؤ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اچھی بات ہوگی،
اس کا اثر آپ کے دین، آپ کے اسلام پر پڑے گا، اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ بدل جائے گی، اس کے سوچنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ مسلمان برادری کی نسبت جو کڑواہٹ دل میں ہے وہ کافور ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو لا رہے ہیں جس کو ہم نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فرض نمازیں ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، واقعتاً ہر حال میں ادا کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اوپر کی چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کو ادا کر رہے ہیں، جو اس کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اور تم تو جان بوجھ کر اعراض کر رہے ہو۔ معرض کہتے ہیں جان بوجھ کر اگنور کرنے والے کو۔ یہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے، سب کو پتہ ہے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یتیموں کا ہم پر کیا حق ہے، مسکینوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، دنیا جہان میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہمارے زبان کے جملے کیسے ہونے چاہیے۔ جس اللہ نے پیدا کیا اس کی بندگی کے لیے نماز اور اس کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کھرے اتر رہے ہیں۔ تو یہ جو مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا، اسے صرف آیا اور گیا نہیں کرنا ہے کہ آ گیا اور چلا جا رہا ہے، اصول کرنا ہے، ان تمام باتوں پر عمل کر کے اصول کرنا ہے، ان تمام باتوں پر عمل کر کے مبارک بنانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا رمضان المبارک واقعتاً ہمارے لیے مبارک ہو، خیر کو اپنی زندگی میں سمیٹنے کا ذریعہ ہو، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو، دنیا جہان میں بسنے والی انسانیت کی فلاح و بہبودی کا ذریعہ ہو۔ اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے طفیل اللہ امت میں بپا وبا کو کافور فرمائیں، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سازگار فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔